فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد رشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، پروفیسر جاوید فاروقی صاحب معلوم کرتے ہیں جن ممالک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کیا ظالموں کے خلاف بددعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جی ہاں، اگر کوئی آدمی بلا وجہ ظلم کر رہا ہو تو اس ظلم کے خلاف اللہ سے بددعا کرنا یہ جائز ہے، اور بددعا سے انسان کو ہر لمحہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اگر کسی قوم پر صرف اس لیے ظلم کیا جا رہا ہو کہ وہ مسلمان ہیں، ایک اللہ کا نام لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف بھی بددعا کرنا یہ بالکل جائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام تر مسلمانوں اور مظلوموں کی مدد اور نصرت فرمائے۔ شاہ رخ صاحب کوٹا راجستھان سے معلوم کرتے ہیں کہ ناپاک آدمی مردے کو کندھا دے سکتا ہے یا نہیں؟ ناپاک آدمی کا مردے کو کندھا دینا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح جب میت رکھی ہوئی ہو تو ناپاک آدمی کا اس کے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہیں ہے۔ محمد سالم الحسن مانڈی مظفر نگر سے معلوم کرتے ہیں واٹس ایپ فیس بک پر اپنی یا کسی بزرگ کی تصویر لگانا کیسا ہے؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہوا ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر اپنی تصویر لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی اور بزرگ کی تصویر لگانا بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ اپنے تعارف کے لیے ہی کیوں نہ ہو، چونکہ تعارف کسی اور ذریعے سے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ شاروز عالم کا سوال ہے، مردے کو دفن کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ مردے کو دفن کرنے کے بعد ہم فاتحہ خوانی کے طور پر بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اول و آخر درود شریف پڑھیں اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر بھی ہم فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں مذکور ہے کہ میت کی دائیں جانب یعنی سرہانے والی جانب سورہ بقرہ شروع سے اولئک هم المفلحون تک پڑھنا چاہیے، اور پائنتی کی جانب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک پڑھنا چاہیے۔ قاری محمد صابر پوچھتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں اگر کوئی تیسری رکعت میں بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ لے، پھر یاد آئے کہ میری یہ تیسری رکعت ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، مذکورہ صورت میں جیسے ہی یاد آ جائے فوراً کھڑا ہو جائے اور پھر قعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ آفتاب عالم سپول بہار سے معلوم کرتے ہیں 4 بھائی بہن اور ایک بھتیجی ہے، کیا ان کا عقیقہ ایک ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، سب کا عقیقہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ لڑکے کے لیے اگر بڑا جانور ہے تو 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ، اور اگر بکرا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے قرآنی سورہ یا آیات لگانا کیسا ہے؟ دکان و مکان میں خیر و برکت کے لیے سب سے عظیم نسخہ وہ تقوی کا اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا ہم اس کے لیے بند راستے بھی کھول دیں گے، ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح استغفار کی کثرت یہ بھی خیر و برکت کے لیے مؤثر ذریعہ ہے۔ ہاں، اسی طرح اگر ہم خیر و برکت کے لیے لوح قرآنی لگا لیں یا کوئی خیر و برکت کی آیت لگا لیں تو بھی گنجائش ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے دکان و مکان میں خیر و برکت ہوگی۔ آس محمد صاحب کا سوال ہے مسجد کی چندہ پیٹی یعنی ڈونیشن باکس کو خنزیر کا جسم لگ گیا ہے تو کیا وہ پیٹی ناپاک ہے یا نہیں؟ اگر خنزیر یعنی سور کا جسم پانی وغیرہ میں بھیگا ہوا تھا، اس کے بعد اس کا جسم کسی انسان کے کپڑوں پر لگ جائے یا یہ کہ کسی چیز پر لگ جائے، مذکورہ سوال میں وہ چندہ پیٹی پر لگ گیا ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، جس کا پاک کرنا یہ ضروری ہوگا۔ لیکن اگر اس کا جسم بھیگا ہوا نہیں تھا تو پھر صرف ٹچ ہونے سے وہ چیز یا وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ سعد صدیق صاحب پولیس سے معلوم کرتے ہیں ایک صاحب 5 وقتہ نمازی نہیں ہیں، انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھا دی تو اس کا کیا حکم ہے؟
نماز یہ اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان پر ہر حال میں ضروری ہے۔ لیکن اگر مذکورہ سوال کے مطابق کوئی آدمی جو 5 وقتہ نمازی نہیں ہے اور جمعہ پڑھا دیتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ محمد شاداب قیمہ گڑھ سے معلوم کرتے ہیں، اگر کسی گاؤں میں مندر بن رہا ہو اور وہ لوگ چندہ کر رہے ہوں تو کیا مسلمان اس میں چندہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ کسی بھی مذہب کی مذہبی عبادت گاہوں کی تعمیر میں ایک مسلمان کے لیے چندہ دینا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ تعاون علی الاسم کی ایک شکل ہے، یعنی ہم گناہ پر مدد کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ہم سے چندہ مانگتا ہے تو ہم اس عمارت یا اس مذہبی عبادت گاہ میں دینے کے بجائے اسی مانگنے والے کو ہدیے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں آئندہ کسی فتنے کا اندیشہ ہو تو ہم اسی کو ہدیے کے طور پر دے دیں، چاہے اب وہ جہاں استعمال کرے۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو آپ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس پہاڑ کی غار میں نازل ہوئی، کس پہاڑ کی غار میں نازل ہوئی، تو اس کا جواب تھا جبل نور۔ اور صحیح جواب دینے والوں کے نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں: سید امداد اللہ حسینی صاحب، ماسٹر ارشد صاحب بٹلہ ہاؤس سے، نعیم رضا صاحب بٹلہ ہاؤس سے۔ اور آج کا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حراء میں سب سے پہلے کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حراء میں سب سے پہلے کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ جواب ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ فیصل خان کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، نماز میں یاد نہیں رہا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، اور یہ بھی یاد نہیں کہ سجدے میں کتنی بار تسبیح پڑھی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر سوال کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نماز میں جو سورت تلاوت کی ہے وہ بعد میں ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے کون سی سورت تلاوت کی تھی، تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر تسبیح کے بارے میں بھی ہمیں شک ہو رہا ہے تو تسبیح پڑھنا، چونکہ یہ نماز میں سنت ہے، اگر ہم نے نہیں بھی پڑھی ہو تو نماز تب بھی ادا ہو جائے گی، لیکن سنتوں کی ادائیگی یہ ثواب کے اضافے کے لیے ضروری ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اپنے سوالات اور جوابات یوں ہی بھیجتے رہیں۔ جزاک اللہ۔